السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ فروری میں آنے والے خوفناک زلزلے سے ترکیہ اب بھی باہر نہیں نکلا تھا کہ موسلادھار بارش کے بعد سیلاب کے نتیجے میں اب تک مزید 14 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، جبکہ ہزاروں زلزلہ متاثرین پھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ترکیہ کے 2 صوبوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ زلزلہ متاثرہ اڈیامہ میں بدھ کے روز ہونے والی بارش کے بعد سیلابی صورتحال میں متاثرین کے ٹینٹ اور کیمپ بہہ گئے ہیں اور متاثرین پھر سے ایک مرتبہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ کئی ساری ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے سڑکوں پر کاروں کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ زلزلے سے بچ جانے والے لوگ جن کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے تھے اب انہیں بھی وہاں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ وہاں سیلابی صورتحال کی وجہ سے وہاں بھی پانی بھرا آیا تھا، جبکہ مریضوں کو بھی اسپتال سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ ماہ ان دونوں صوبوں میں آنے والے زلزلے سے کئی ہزار افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے اور کئی جو ہے افراد جو ہے وہ بے گھر ہوئے تھے۔ UIDAI نے اب رہائشیوں کو اپنے آدھار میں دستاویزات کو مفت میں آن لائن اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک عوام پر مبنی اقدام ہے جس سے کہ لاکھوں باشندوں کو فائدہ ہوگا۔ ڈیجیٹل انڈیا پہل کے ایک حصے کے طور پر UIDAI نے یہ فیصلہ لیا ہے اور رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مائی آدھار پورٹل پر مفت جو ہے اپنے دستاویزات اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مفت سروس جو ہے اگلے 3 مہینوں کے لیے دستیاب ہے، یعنی کہ 15 مارچ سے 14 جون 2023 تک۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ سروس صرف جو ہے وہ مائی آدھار پورٹل پر ہی مفت میں دستیاب ہوگی اور جسمانی آدھار مراکز یعنی کہ جو دفاتر ہیں وہ ان میں جو ہے 50 روپے کی فیس وصول پہلے کی طرح ہی کی جائے گی۔ دراصل UIDAI رہائشیوں کو شناخت کا ثبوت اور پتے کا ثبوت دستاویزات اپلوڈ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تاکہ ان کی آبادیاتی تفصیلات کو دوبارہ سے جو ہے وہ درست کیا جا سکے، خاص طور پر اگر آدھار 10 سال پہلے جاری کیا گیا تھا اور اسے کبھی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تو ان کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ مائی آدھار پورٹل پر جو ہے وہ مفت اس سروس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کو 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے کرناٹک میں ووٹروں کو پولرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ریاست میں ووٹروں کو مزید مشتعل کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے اب 2 نئے کردار کو لے کر سامنے آئی ہے۔ ایک نام ہے اوری گوڑا اور ایک ہے نانچے گوڑا۔ یہ دونوں نام دائیں بازو کی داستانوں میں وکلیگا کے سرداروں کے طور پر نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب BJP دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ہی ٹیپو سلطان کو مارا تھا، حالانکہ اس طرح کے کوئی ثبوت تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر بھی ملتا ہے۔ دراصل یہ BJP کی اسٹریٹجی ہے انتخابات سے قبل کہ وہ ان دونوں کا نام لے کر وکلیگا سماج کا ووٹ حاصل کر سکے۔ وہ یہ بتا دیں کہ پرانا میسور علاقے میں جس میں اسمبلی کی 61 نشستیں ہیں، وکلیگا ووٹروں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہے اور یہ ریاست کا ایک ایسا خطہ رہا ہے جہاں BJP کو سب سے کم انتخابی کامیابی ملی ہے۔ کانگریس اور JDS ہی تاریخی طور پر خطے میں ایک دوسرے سے وہاں پر لڑتے رہے ہیں، لیکن اب کئی مہینوں سے BJP اس خطے کو توڑنے کی سنجیدہ کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہیں 108 فٹ کا کیمپے گوڑا مجسمہ بنانے سے لے کر PM مودی کے میسور بنگلور ہائی وے کے بہت شان و شوکت کے ساتھ افتتاح تک BJP نے واضح طور پر ووٹروں کو جیتنے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ تاریخ دانوں نے اس طرح کے جو نئے دعوے کیے جا رہے ہیں BJP کی طرف سے اس پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں کہ اگر ان دونوں نے ٹیپو سلطان کو مارا تھا تو ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ BJP ان کرداروں کو تاریخ میں ہیرا پھیری اور سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ویسے مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ BJP تاریخ میں واپس نہیں جا رہی بلکہ مستقبل کو خراب کرنے کے لیے خود تاریخ کو مسخ کر رہی ہے، جو کہ ایک خطرناک ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گتریس نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اسلامو فوبیا کے خلاف مل کر کھڑا ہونے کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جانب سے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا کے لیے مختص کیا گیا تھا، یعنی کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ اس طرح کا اعلان گزشتہ سال کیا گیا تھا اور یہ جو فیصلہ تھا وہ پاکستان اور OIC کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ قرآن کی بے حرمتی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں اور اسلام سے متعلق توہین آمیز کلمات سے عالم اسلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری کے بعد کل یعنی کہ
15 मार्च को पहली मरतबा इस्लामोफोबिया के आलमी दिन के तौर पर मनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुध के रोज़ PhD स्कॉलर और कारकुन अतीकुर रहमान को हाथरस इज्तिमाई समंदरी से मुताल्लिक गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के सिलसिले में ज़मानत दे दी है। ताहम अतीक के वकील शिरान अली ने बताया कि वो अभी भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उसे मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मुकदमे में अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। अतीक को अक्टूबर 2020 में सहाफ़ी सिद्दीक कपन, मोहम्मद आलम और तालिब इल्म मसूद अहमद के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे थे, जहाँ 14 सितंबर 2020 को एक दलित खातून के साथ 4 आला ज़ात के ठाकुर मर्दों ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई समंदरी के बाद उसे कत्ल कर दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चारों मुलजिमान के खिलाफ बगावत के इल्ज़ामात और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वहीं हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अतीकुर रहमान के बैंक अकाउंट में सिर्फ वो 5,000 रुपये मुंतकिल हुए थे, लेकिन अब तक 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब भी वो जेलों में बंद है। उमेश पाल कत्ल मामले के मुलजिम अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे मुबैना तौर पर लापता हैं। बुध के रोज़ भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सका कि आखिर वो बच्चे हैं कहाँ। प्रयागराज के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस ताल्लुक से समाअत हुई, जहां अदालत ने धोबनगंज पुलिस के जरिए सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट वापस लौटा दी। अदालत ने पुलिस से दोबारा वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट मांगी और कहा कि पुलिस साफ तौर पर बताए कि आखिर अतीक अहमद के बच्चे हैं कहाँ। अब अदालत इस मामले की समाअत वो 17 मार्च को करने वाली है। 2 दिन पहले ही अदालत को दिए गए सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया था कि वो नाबालिग बेटों के वालिद अतीक अहमद माफिया हैं और माँ शाइस्ता परवीन वो भी फरार हैं। ऐसे में ख़ानदान की दुश्मनी के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है और जानकारी आम करने से बच्चों को ख़तरा हो सकता है। इस तरह की बात कहते हुए यूपी पुलिस ने वो एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल उमेश पाल शूट आउट केस के बाद पुलिस ने इहाम और आबान को हिरासत में लिया था। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रयागराज पुलिस ने अदालत में जवाब दाखिल कर कहा था कि दोनों बेटे 2 मार्च को अपने घर के पास लावारिस हालत में मिले थे। नाबालिग होने की वजह से दोनों को चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में डाल दिया गया है। हालांकि शाइस्ता की अर्जी में कहा गया है कि पुलिस इस मामले में झूठ बोल रही है और उनके बेटे चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में नहीं हैं। शाइस्ता परवीन ने अर्जी दाखिल कर अपने नाबालिग बेटों का पता बताने की गुजारिश की थी, लेकिन अब पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की थी जिसे अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। बता दें कि शाइस्ता परवीन पर भी अब यूपी पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। उनके खिलाफ 25,000 रुपये के इनाम का यूपी पुलिस ने ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि अपोजिशन रहनुमाओं को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है, जिस पर बीजेपी ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया था। लेकिन अब बजट इजलास के दूसरे मरहले में तृणमूल कांग्रेस की रुकन असम्बली महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि स्पीकर हमें यानी कि अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे और ये जमहूरियत पर हमला है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि गुज़िश्ता 3 दिनों में स्पीकर ने सिर्फ बीजेपी के वज़रा को माइक पर बोलने की इजाज़त दी है और फिर पार्लियामेंट को मुलतवी कर दिया है। अपोजिशन के एक भी रुकन को बोलने नहीं दिया गया। ये जमहूरियत पर हमला हो रहा है। महुआ ने यहाँ तक कहा कि वो इस ट्वीट के लिए जेल भी जाने को तैयार हैं। इससे कबल लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी मेज़ पर मौजूद माइक पिछले 3 दिनों से खामोश है, म्यूट उसे कर दिया गया है और दावा किया था कि ये राहुल गांधी के इस बयान की मुकम्मल तस्दीक करता है कि हिंदुस्तान में अपोजिशन अरकान के माइक अक्सर खामोश कर दिए जाते हैं। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां अडानी हिंडनबर्ग केस के JPC इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लंदन में राहुल के रिमार्क्स पर कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही हैं और 3 दिनों से इसी को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है और ऐवान की कार्रवाई 3 रोज़ से उसे मुलतवी करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर-ए-आला और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने दौरे पुंछ के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल उज्वत गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नवाग्रा मंदिर का दर्शन किया और मूर्तियों का दर्शन करने के बाद उन्होंने शिवलिंग पर जल अभिषेक करके पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया और रियासत में अमन व अमान के लिए दुआ की। पता नहीं ऐसे रहनुमाओं की क्या मजबूरियाँ होती हैं कि उन्हें मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने की तक नौबत आन पड़ती है। हालांकि किसी भी गैर मुस्लिम रहनुमा को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते किसी ने कभी नहीं देखा होगा। वैसे जो लोग अपने मज़हब के तई वफ़ादार नहीं हैं तो उनसे क्या खाक तवक्को की जा सकती है।
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور واقع ان کی رہائش گاہ پر پہنچی پولیس کو لاہور ہائی کورٹ نے جھٹکا دے دیا ہے، جب عمران خان کی گرفتاری پر 18 گھنٹوں تک اس عدالت نے روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں پولیس مہم کو روکنے کا حکم بھی صادر کر دیا ہے۔ دراصل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم جاری ہونے تک پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں اپنی مہم روک دے۔ حالانکہ یہ حکم جمعرات یعنی کہ 16 مارچ کی صبح 10 بجے تک کی اثر انداز ہوگا، جو کہ وقت اب گزر چکا ہے۔ پھر بھی آئندہ حکم تک لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی طرف سے علاقے کی گھیرا بندی جاری رہے گی۔ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی پولیس اور رینجرز کی ہر کوشش ناکام رہی۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہاں پی ٹی آئی کارکنان نے خوب جم کر ہنگامہ کیا اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد وہاں حالات کشیدہ ہو گئے۔ ایک طرف تو حامی اور اس کے مخالفین لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف پولیس بھی ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی تھی اور ان پر پانی کی بوچھار بھی کی جا رہی تھی۔ وہی دلچسپ بات یہ ہے کہ خالی ہاتھ لوٹنے والی پولیس نے کرکٹ کو اپنی ناکامی کے پیچھے کی وجہ بتائی ہے۔ پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لاہور میں 19 مارچ تک کرکٹ میچ ہوگا، ایسے میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ شہر میں دقت پیش آئے۔ نیوزی لینڈ میں شدید زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی زلزلے کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی تنظیم یونائٹڈ جیولوجیکل سروے USGS کے مطابق نیوزی لینڈ کے کیرماڈک جزائر میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کا مرکز 10 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود تھا۔ وہیں زلزلے کی کچھ دیر بعد ہی امریکی سونامی وارننگ سسٹم کی طرف سے 300 کلومیٹر کے دائرے میں قریبی غیر آباد جزائر کے لیے سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 6 فروری کو ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے کا مرکز جنوبی ترکیہ کا غازیانتیپ علاقہ تھا اور جو شام اور ترکیہ کی سرحد پر واقع ہے۔ زلزلے نے دونوں ملکوں یعنی کہ ترکی اور شام میں کافی تباہی مچا دی تھی، جس میں 44,000 لوگ ہلاک اور لاکھوں عمارتیں وہ تباہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔